رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اسلامی نیا سال 1445 کی شکل میں عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں، مولا تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کی آمد کی برکت سے ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس نئے سال میں ہمیں خوب اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ماہ محرم الحرام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے متعلق قرآن مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے متعلق قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 شہرا 12 مہینے ہیں، یعنی ماہ محرم الحرام سے لے کر ماہ ذوالحجہ تک یہ جو 12 مہینے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی 12 مہینے رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کی پیدائش کی گئی، جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق کی گئی، اس وقت سے رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ آگے ان مہینوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، منہا 4 حرم، یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے بڑی عظمت والے مہینے ہیں، بڑی حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 4 مہینوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے، پھر اس کے بعد 3 مہینے مسلسل ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذوالحجہ اور ماہ محرم الحرام ہیں۔ تو آپ دیکھیں جن 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن مقدس نے کیا اور ان میں سے جن 4 مہینوں کو رب نے فضیلت عطا فرمائی، جن 4 مہینوں کو رب نے حرمت والا کیا، جن 4 مہینے کے بارے میں قرآن نے فرمایا منہا 4 حرم، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ محرم الحرام، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا، عزت والا، عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ بڑی ہی عزت والا اور بڑا ہی معظم یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، آقا ماہ رمضان کے بعد اگر میں نفل روزہ رکھنے کا ارادہ کروں تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس مہینے میں میں روزہ رکھوں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کنت صائما شہرا بعد رمضان، اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو، فصوم المحرم، تو ماہ محرم میں روزہ رکھو، یعنی ماہ رمضان کے فرض روزے کے بعد اگر نفل روزے کو، اگر کسی مہینے کے نفل روزے کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے تو وہ ماہ محرم الحرام کے روزوں کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کنت صائما شہرا بعد رمضان، اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنے کا اگر تمہارا ارادہ ہے، فصوم المحرم، تو ماہ محرم میں روزہ رکھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخر ماہ محرم الحرام کو ایسی تو کیا فضیلت حاصل ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے،
وہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، ماہ محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس روزے کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ بندے مومن ان دنوں میں، یہ جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کسی بھی دن روزہ رکھے، رب تبارک و تعالی ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کو رب تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، اور پھر اس ماہ محرم الحرام کے اندر ایک دن آتا ہے یوم عاشورہ۔ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ آتا ہے، عاشورہ کا دن آتا ہے، بڑی ہی فضیلت والا دن ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا اگر ہم معمول دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پورے سال میں 3 عشروں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو۔ صحابہ کرام پورے سال میں 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ 3 عشرے کون ہیں؟ ایک ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن، اس لیے کہ شب قدر کہا جاتا ہے، جس شب قدر کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہ رات ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس لیے ماہ رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بڑا ہی حرمت والا اور بڑی ہی عزت والا، بڑی ہی عظمت والا عشرہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ماہ ذو الحجہ جو ابھی گزرا، اس کا پہلا عشرہ، اس کے پہلے 10 دن یہ بھی بڑے احترام کے دن تھے، اس لیے کہ اس میں بھی ایک دن آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس کی فضیلتوں کے متعلق ہم نے ابھی ہی ماضی قریب میں سماعت کیا۔ اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے ماہ محرم الحرام کا، اس میں ایک دن ہے یوم عاشورہ، جس کی بنا پر اس عشرے کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پورے سال میں 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اور ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اس لیے کہ اس پہلے عشرے میں ایک دن ہے یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن بڑا ہی احترام والا دن ہے، اور یہ دن ابھی نیکسٹ سیٹرڈے کو آنے والا ہے، آئندہ ہفتے کو یہ دن آنے والا ہے۔ اس دن کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ دن اتنی عظمت والا دن ہے کہ آپ دیکھیں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے میدان کربلا میں اس دن عاشورہ کے دن 10ویں محرم کے دن خود اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھتیجوں کی اور اپنے بھانجوں کی قربانیاں دی۔ میدان کربلا میں آپ نے دین کی بقا کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر آپ نے پورے خاندان والوں کی آپ نے قربانیاں دی۔ یہ وہ دن ہے عاشورہ کا دن، 10ویں محرم کا دن، کہ جس دن کو امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ لیکن اگر ہم امام علی مقام کے اس واقعے کربلا سے پہلے دیکھتے ہیں تو اس دن کو اس سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام سے نسبت حاصل ہے۔ اگر آپ حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب جناب نوح علی نبینا و علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہے، رب تبارک و تعالی نے آپ کو قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام نے اپنی قوم میں کم و بیش 950 سال تک تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، جس کے متعلق قرآن یوں گویا ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے
اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ ان میں رہے، کتنے سال رہے، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 سال کم 1000 سال، یعنی حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے، اور آپ اپنی قوم میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اپنی قوم کو دعوت الی الحق اور دعوت الی اللہ پہنچاتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آپ بلاتے رہے، توحید کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے، لیکن قوم کے کچھ افراد کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے آپ کا انکار کیا، باقی تمام لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، باقی تمام لوگوں نے کفر کیا، آپ کی انکار کر بیٹھے، آپ کی باتوں کا انکار کر بیٹھے، حتیٰ کہ آپ پر طرح طرح کے ظلم برسائے جا رہے تھے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھی۔ جب قوم کا یہ حال ہو گیا کہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو وہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح سے فرمایا کہ نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے، جن سے ایمان کی امید تھی، وہ ایمان لا چکے ہیں، اب ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کو وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ کی قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو غم نہ کھاؤ، یہ جو لوگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی، اس پر غم نہ کھاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اب انتقام کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے کم و بیش 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت دین کا فریضہ انجام دیا، لیکن جب قوم نے انکار کیا، قوم آپ کی مخالفت پر آ گئی، رب تبارک و تعالیٰ کو قوم نے ناراض کیا، تو پھر رب نے اس قوم پر، قوم نوح کے کفاروں پر عذاب نازل فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح اب کشتی تیار کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری حکم سے، ہماری حفاظت میں کشتی تیار کرو، کیوں؟ انہم مغرقون، اس لیے کہ اب یہ جو کافر ہیں، یہ جو آپ کے انکار کرنے والے ہیں، اب یہ غرق ہونے والے ہیں، اس لیے کہ میں ایک ایسا عذاب نازل فرمانے والا ہوں کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل فرمایا، ایسا عذاب نازل فرمایا کہ پوری کی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی حکم پر کشتی تیار کی، کم و بیش 2 سال کی مدت میں آپ نے کشتی تیار کی، اور ایسی کشتی تیار کی اللہ تعالیٰ کی حکم پر کہ اس کشتی میں آپ نے 3 درجے بنائے، اس کشتی میں آپ نے 3 فلور بنائے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی حکم پر اس کشتی کا جو آخری لیول تھا، جو آخری فلور تھا، وہاں حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے درندے جانوروں کو داخل فرمایا۔ جب درندے جانوروں کو داخل فرمایا، اس وقت سانپ اور بچھو بھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہمیں بھی اس عذاب سے بچا لیجئے، ہمیں بھی اپنی کشتی میں داخل فرما لیجئے۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام اس سانپ اور بچھو سے فرماتے ہیں تمہیں کشتی میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تم سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی بارگاہ میں اور سانپ اور بچھو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جو آپ کے نام لیوا ہوں گے، جو آپ کا نام لینے والے ہوں گے، انہیں ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سانپ اور بچھو کا خوف ہو، سانپ اور بچھو کا ڈر ہو، تو وہ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں سارے جہانوں میں نوح پر سلامتی ہو، اس آیت کریمہ کا ورد کرے۔ اس آیت کریمہ کے ورد کی برکت سے، حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اسے سانپ اور بچھو سے محفوظ فرمائے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین۔
بہت ہی اسیر اور بہت ہی بہترین وظیفہ ہے سانپ اور بچھو سے بچنے کا۔ سانپ اور بچھو نے عرض کیا حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر داخل فرمایا۔ آپ اپنے داہنے ہاتھ سے نر کو داخل فرماتے، میل جانور کو داخل فرماتے، بائیں ہاتھ سے فیمیل جانور کو داخل فرماتے۔ آخری جو لیول تھا، آخری جو درجہ تھا، اس میں آپ جو درندے جانور تھے، سانپ چیتے وغیرہ، اس کو داخل کرتے ہیں۔ جو بیچ کا اسٹیپ تھا، جو بیچ کا مرحلہ تھا، جو بیچ کا فلور تھا، وہاں حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام جو چوپائے ہیں، جو بیل بکری بھینس وغیرہ ہے، ان کو داخل کرتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام پر 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ ان 80 لوگوں کو حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام اپنے ساتھ جو پہلا فلور تھا اس میں داخل کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا اب عذاب نازل ہوتا ہے، ایسا شدت سے عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیتا ہے، آسمان موسلا دھار بارش نازل فرماتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، زمین یہ چشمے بن جاتی ہے، پانی کو اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، ہوائیں اتنی تیز چلتی ہے، مسلسل 40 دن تک وہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ 40 دن تک آسمان بارش کر رہا ہے، 40 دن تک زمین پانی نگل رہی، زمین پانی اڈیر رہی ہے، زمین پانی نکال رہی ہے، 40 دن تک تیز ہوائیں چل رہی ہے۔ اور ایسی ہوائیں تھی کہ روایتوں میں آیا کہ پہاڑوں کے مانند موجیں چل رہی تھی۔ اس موجوں میں اور اس عذاب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی یہ کشتی، جس کشتی میں حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام ماہ رجب المرجب کی 10ویں تاریخ اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھے تھے، اور اللہ اکبر، وہ کشتی کا حال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام جب کشتی کو چلانے کا ارادہ فرماتے تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، آپ بسم اللہ پڑھتے۔ جب کشتی کو روکنے کا آپ کا ارادہ ہوتا تب بھی آپ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، تب بھی آپ بسم اللہ پڑھتے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی نیک کام کرنا ہو، اگر کسی نیک کام کی ابتدا کرنا ہو تو اللہ کے نام سے کرنی چاہیے، بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ کشتی، جس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام رجب المرجب کی 10ویں تاریخ کو بیٹھے تھے، 6 مہینے تک مسلسل یہ کشتی چلتی ہے، اور پھر جو یہ کشتی رکتی ہے جودی پہاڑ پر، وہ ماہ محرم الحرام کا یہی دن یوم عاشورہ تھا۔ اسی دن عاشورہ کے دن رب تبارک و تعالیٰ اس کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہراتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین سارا کا سارا پانی نگل جاتی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ وہ کشتی والے جودی پہاڑ پر 10ویں محرم کے دن، عاشورہ کے دن اترتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ایک شہر کی تعمیر کرتے ہیں، سوق الثمانین اس کا نام رکھتے ہیں، چونکہ وہ 80 لوگ تھے اور ثمانین عربی میں 80 کہتے ہیں، تو آپ سوق الثمانین نام کا شہر بساتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں یوم عاشورہ کے متعلق کہ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام سے بھی نسبت حاصل، کیسی نسبت حاصل کہ حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی کشتی جو 6 مہینہ مسلسل چلی تھی، اگر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی دن ٹھہرایا ہے تو وہ یہی دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ یوم عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے نسبتیں بھی حاصل ہے۔ فرعون نے جب ظلم اور تشدد میں فرعون حد درجہ بڑھ گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو جو دریا میں غرق فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، وہ یہی دن عاشورہ کا دن یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو بادشاہت عطا فرمائی، وہ بھی اسی دن 10ویں محرم کے دن عاشورہ کے دن عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے، وہ بھی اسی دن عاشورہ کے دن ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام جو کنویں سے نکالے گئے ہیں، وہ بھی اسی دن عاشورہ کے دن نکالے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے،
وہ بھی اسی دن عاشورہ کے دن ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمانا، حضور کا امتی بنانا۔ رب تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان پر اٹھاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو آسمان پر اٹھایا تھا وہ بھی اسی دن عاشورہ کے دن اٹھایا تھا۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا۔ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے آپ اتریں گے، نبی بن کر نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو یہ وہ مقدس دن ہے عاشورہ کا دن کہ جس دن کو انبیاء کرام سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے بھی نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں ہجرت کے بعد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، وہ اس دن کو بطور عید مناتے تھے۔ عید کے طور پر وہ اس دن جشن مناتے تھے اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور چونکہ خیبر میں اور مدینہ شریف میں کثرت سے یہودی موجود تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، آقا نے دریافت فرمایا کہ آخر اس دن کا روزہ تم کیوں رکھ رہے ہو؟ یہودیوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ یہ وہ دن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو فرعونیوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی اور اسی دن فرعونیوں کو اللہ نے پانی میں غرق فرمایا تھا۔ اس کی خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہی وجہ ہے تو پھر موسیٰ کی زیادہ حقدار تمہارے مقابلے میں ہم ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، امت کو تعلیم بھی دیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 10ویں محرم کے روزے میں ایک دن اور شامل کر لیا کرو، 9ویں کا رکھو 10ویں کے ساتھ، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ رکھو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ آئندہ جو ہفتہ آنے والا ہے وہ 10ویں محرم کا دن ہوگا، بالخصوص اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائے، اس لیے کہ بڑا ہی مقدس وہ دن ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام سے بھی اس کو نسبت حاصل ہے، اور آپ دیکھیں اس روزے کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عاشورہ کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ بندہ مومن ایک دن روزہ رکھتا ہے عاشورہ کے دن، رب تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس دن کو انبیاء کرام سے بھی نسبت حاصل ہے، اور اس دن کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین امام عالی مقام علی جدہ و علیہ السلام سے بھی نسبت حاصل ہے کہ یہ وہی دن تھا جس دن امام عالی مقام نے اپنے پورے کنبے والوں کو راہ حق میں دین کی بقا کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر آپ نے راہ حق میں قربان کیا۔ اس دن یوم عاشورہ میں امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق کے اندر ایک آگ روشن کی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق کے اندر ایک آگ روشن کی تھی۔ جب ایک یزیدی دیکھتا ہے اس آگ کو تو وہ بد زبان بد کلام کہتا ہے کہ اے حسین، اس آگ سے پہلے کیا تم نے یہیں آگ جلا لی؟ اللہ اکبر! اس آگ سے پہلے، جہنم کی آگ سے پہلے کیا تم نے دنیا ہی میں آگ جلا لی؟ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں گا؟ اللہ اکبر! جس حسین کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہو، آقا فرمائے کہ ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حسین علی جدہ و علیہ السلام سے جب یزیدی یہ بد کلامی کرتا ہے، یہ بد زبانی کرتا ہے،
تو آپ کے ایک ساتھی حضرت مسلم عرض کرتے ہیں کہ نواسے رسول اجازت دیجئے اس نیزے سے میں اس کا سر پھوڑ دوں، لیکن امام حسین علی جدہ و علیہ السلام صبر کا مظاہرہ فرماتے ہیں، آپ صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں ہماری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا ہے، لیکن امام حسین علی جدہ و علیہ السلام فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، مولا سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس شخص نے، اس یزیدی نے تیرے نبی کی آل کو تکلیف پہنچائی ہے، تیرے نبی کی آل سے بد زبانی کی ہے، بد کلامی کی ہے، مولا جہنم کی آگ سے پہلے اسے دنیا ہی کے عذاب میں مبتلا فرما، دنیا ہی کی آگ میں گرفتار فرما۔ بس حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ نکلنا تھا، فوراً آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ یزیدی جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ گھوڑا ایک سوراخ کے اندر اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے، اور وہ یزیدی اس آگ میں گر جاتا ہے، اور گر کر جل کر مر جاتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے بڑی قربانیاں پیش کی، اور ہمیں یہ درس بھی دیا کہ صبر کیا جائے اور اپنے معاملے کو رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنے والا جو دن ہے، آنے والا ہفتہ یوم عاشورہ، اس کی بڑی عظمت ہے اسلام کے اندر، اور اسلام ہی کیا جو دیگر انبیاء کرام گزرے ہیں انہیں بھی اس دن سے بڑی نسبت حاصل ہے، لہذا اس دن کو یوم عاشورہ کو بڑا اہتمام کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشورہ کو، آقا فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ میں فراخی کرے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں پورا سال رب تبارک و تعالیٰ اس کو فراخی عطا فرمائے گا۔ تو اس دن یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے نوکروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، غریب پر کھانے پینے میں خوب فراخی کی جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورے سال ہمیں فراخی عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیں اس بات پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے یہاں 10 محرم الحرام کو کھچڑا پکانے کا رواج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم کھچڑا پکاتے ہیں اس کا ماخذ بھی یہی حدیث مبارکہ ہے، اس لیے کہ کھچڑے کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کھچڑے کے اندر گندم بھی ہوتا ہے، گیہوں بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، دالیں بھی ہوتی ہے، اتنی ساری چیزوں سے مل کر ایک کھانا پکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں فراخی کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے پورا سال فراخی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا کھانا ہے کہ جس میں کئی کھانے شامل ہیں، اگر اس کھانے کو پکایا جائے گویا کہ ہم نے کئی کھانے پکائے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے اندر یہ جو رواج ہے یہ بھی اسی حدیث شریف سے ماخذ ہے، لہذا کھچڑا پکائے، بالکل یہ مستحب عمل ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام اور آپ کی دیگر رفقا کے نام پر فاتحہ بھی دے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، رب تبارک و تعالیٰ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی سنتوں پر اور آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ محرم الحرام کی برکات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔